تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے ایم کے مجیبالدین نے جمعرات کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اس موقع پر ریاستی وزراء محمد محمود علی، وی پرشانت ریڈی، کوپرلا ایشور کے علاوہ ارکان مقننہ کے کویتا، فاروق حسین، سریندر کے علاوہ چیئرمین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان، چیئرمین حج کمیٹی محمد سلیم، کاماریڈی بلدیہ کے کونسلر مرزا حفیظ بیگ اور دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے صدر کی حیثیت سے ایم کے مجیبالدین نے جمعرات کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے بعد اس موقع پر ٹی آر ایس مائنورٹی ریاستی سیکریٹری و صدر اردو بھون کمیٹی عادل آباد محمد اطہر اللہ، ٹی آر ایس ٹاؤن سیکریٹری محمد اشرف، ٹی آر ایس قائد بدر الدین نے گلدستہ پیش کرتے ہوئے مجیبالدین کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ضلع نرمل کے کڑم پروجیکٹ کے دروازے کھول کر پانی نشیبی علاقوں میں چھوڑا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ میں بارش کے پانی کے داخل ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت پروجیکٹ میں 59,403 کیوسک پانی داخل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے 16 گیٹ کھول کر 37,830 کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ 13 خواتین کے ساتھ شادی کر کے دھوکہ دینے والے شاطر شخص کو گچی باؤلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے گنٹور کے رہنے والے شیو شنکر کی ان حرکتوں کا چند دن قبل اس وقت خلاصہ ہوا جب اس کی 2 بیویوں نے حیدرآباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا کو تفصیلات سے واقف کروایا اور اس کے خلاف پولیس سے شکایت کی۔ خواتین سے چھیڑ چھاڑ کرنے والے 7 افراد کو شہر کی ایک مقامی عدالت نے جیل کی سزا سنائی ہے۔ یہ افراد حال ہی میں گولکنڈہ اور سکندرآباد میں بونال کے موقع پر مندر آنے والی خواتین کی ان کی اطلاع کے بغیر خفیہ طور پر تصاویر لے رہے تھے اور غلط طریقے سے انہیں چھو رہے تھے۔ شی ٹیمز نے ان افراد کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور ان کے خلاف کیسز درج کیے گئے تھے۔ آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کو چہارشنبے کی رات دہلی کی تہاڑ جیل سے رہا کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے محمد زبیر کو اتر پردیش میں ان کے خلاف درج 6 مقدمات میں ضمانت دی تھی۔ محمد زبیر کو دہلی پولیس نے ٹویٹ کے ذریعے مبینہ مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے الزام میں 27 جون کو گرفتار کیا تھا۔ سماج میں پولیس کے تئیں منفی رویے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر اور ممبئی کے پولیس کمشنر ستیہ پال سنگھ نے کہا ہے کہ سماج میں پولیس کے تئیں رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو بھگوان اور پولیس کو یاد کیا جاتا ہے۔ کانگریس اور 13 ہم خیال اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے مودی حکومت کی پالیسیوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے عوام دشمن اور آئین مخالف قرار دیا اور کہا کہ وہ حکومت کی ملک کو تباہ برباد کرنے والی پالیسیوں کے خلاف متحد ہو کر لڑیں گے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ پارٹی صدر سونیا گاندھی نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی سے پوچھ گچھ ختم کرنے کی درخواست نہیں کی، لیکن ای ڈی نے انہیں گھر جانے کی اجازت دی اور اگلے ہفتے انہیں بلایا ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے پارٹی کے سالانہ شہید دیوس پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی پورے ملک کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ حکومت سیاسی مخالفین کے ساتھ انتقامی کارروائی کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے کانگریس صدر سونیا گاندھی کو حکومت کے دباؤ میں آ کر انہیں پوچھ گچھ کے لیے اپنے دفتر بلایا ہے۔ چاول، آٹا، پنیر، دودھ اور چھاچھ جیسی پیک شدہ کھانے کی اشیاء پر 5% جی ایس ٹی لگانے کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے آغاز سے ہی ایوان میں ہنگامہ کرنے والے اپوزیشن اراکین پر سخت حملہ کرتے ہوئے وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے جمعرات کو کہا کہ یہ لوگ جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ میں اس کی حمایت کرتے ہیں اور ایوان میں اور باہر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے صدارتی انتخابات میں نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے کی امیدوار دروپدی مرمو کی حمایت کرنے والے ممبران پارلیمنٹ اور ایم ایل ایز کا شکریہ ادا کیا ہے۔ صدارتی انتخابات میں اپوزیشن کے مشترکہ امیدوار یشونت سنہا نے قومی جمہوری اتحاد کی امیدوار دروپدی مرمو کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے کی امیدوار دروپدی مرمو کو ان کی رہائش گاہ پر پہنچ کر مبارکباد دی۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی این سی پی کے سربراہ شرد پوار نے پارٹی کے سبھی محکموں اور شعبوں کو فوری طور پر تحلیل کر دیا ہے۔ این سی پی کے جنرل سیکرٹری پرفل پٹیل کی جانب سے کل رات دیر گئے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ این سی پی کے سربراہ کی منظوری سے پارٹی کے سبھی محکموں اور شعبوں کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔
राज्य सभा में जुमेरात को बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी डिलीवरी के निज़ाम के ताल्लुक से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल 2022 पर तबादला ख्याल हुआ। इस बिल का मकसद बड़ी तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी डिलीवरी के निज़ाम के ताल्लुक से गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक़ एक्ट 2005 में तरमीम करना है। एयरलाइंस हवाई अड्डों पर चेक इन काउंटर्स पर बोर्डिंग पास जारी करने के लिए कोई इजाफी फीस नहीं ले सकते। शहरी हवाबाजी की वजारत। मक्का मुकरमा में एक इजरायली जर्नलिस्ट खुफिया तौर पर दाखिल हो गया और उसने एक रिपोर्ट बनाते हुए इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि सहाफ़ी गुलतुमारी सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का के उन मुकामात का दौरा कर रहा है जहां गैर मुस्लिम अफराद का दाखिला मना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।